بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، تو 3 دن سے جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک کے حوالے سے ایک پوسٹ اور درخواست گردش کر رہی ہے، جو وہاں کے محتمم حضرت مولانا انوار الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے دستخط کے ساتھ ایک درخواست شائع ہوئی ہے، جس میں مسلمانوں سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک معاشی طور پر انتہائی قسم پرسی کے حالت میں ہے، لہٰذا دارالعلوم کے جو فاضلین ہیں اور جو متعلقین ہیں وہ مالی تعاون کریں۔ پھر اکاؤنٹ بھی دیا ہوا ہے۔ میں غم کے، دکھ کے اور تکلیف کے اس گھڑی میں اپنے مادر علمی جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک کے ساتھ ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس گلشن نبوی کو دائمی طور پر تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے اور علم نبوی کے خدمات دائمی طور پر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمارے پاکستان میں ایک المیہ اور ایک مصیبت ہے، اس کو میں بیان کرنے سے پہلے برصغیر کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ جب برصغیر میں انگریزی ادویات نہیں آئی تھی، انگریزی ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے، اس وقت برصغیر میں طبیب ہوا کرتے تھے۔ ہندوؤں میں بھی اور مسلمانوں میں بھی نبض شناسی، طبیعت شناسی، جڑی بوٹیوں کی معرفت، دوا سازی اور انہی کے ذریعے سے برصغیر میں علاج ہوا کرتا تھا۔ جب انگریز یہاں پر پنجے گاڑنے لگے تو انہوں نے جہاں پر دوسرے جو علاقائی مصنوعات، علاقائی صنعت تھی، اس کو نیست و نابود کیا۔ وہاں پر انہوں نے جو دیسی طریقۂ علاج تھا اس کو بھی تہس نہس کر کے رکھ دیا، لیکن اس کا جو طریقہ انہوں نے اپنایا اپنے 100-150 سال دور حکومت میں، وہ بڑا عجیب انوکھا ہے۔ اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے طریقہ یہ ایجاد کیا کہ گلی کوچوں میں، بازاروں میں، پٹ پاتھوں میں جعلی حکماں اور اطباء کو بٹھا دیا، اور اتنے زیادہ مقدار میں بٹھایا کہ ہر گلی کوچے میں حکیم ہوتا تھا، ہر گلی کوچے میں طبیب ہوتا تھا، نبض شناسی کا دعوے دار ہوتا تھا، جڑی بوٹیوں میں مہارت کا دعوے دار ہوتا تھا۔ اس سے ہوا یوں، اور ان کو وہ پروموٹ کرتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اس سے یہ ہوا کہ لوگوں پر صحت کی بجائے الٹا اثر ہونے لگا، اور پھر ایک زمانہ آیا کہ یہ طب جو صدیوں سے انسانیت کے خدمتگار تھی، جو صدیوں سے انسانوں کو شفا بخش تھی، یہ اتنی بدنام ہوئی کہ لوگ آج تک اس طریقے علاج، ان جڑی بوٹیوں کی طرف جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ جعلی حکماں، جعلی طبیبوں اور ان کو پروموٹ اور حوصلہ افزائی کرنے کی وجہ سے ہوا۔ اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ ہمارے یہاں پاکستان دنیا کا وہ سر فہرست ملک ہے
جو خیراتی اداروں کو سب سے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. اتنے سارے جو رفاہی ادارے پاکستان میں ہیں، اتنی دنیا میں کسی بھی ملک میں نہیں ہیں. خیرات، صدقات، زکوٰۃ پر چلنے والی ادارے بے شمار ہیں. ہاسپٹلز ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹلز. مثلا یہ جو مشہور کینسر ہاسپٹل جو تعمیر کیا ہے عمران خان نے، یہ بھی زکوٰۃ، صدقات، خیرات کے پیسوں پر بنا ہوا ہے. اسی طرح کہ یہ ڈاکٹر عبدالقادر خان کینسر ہاسپٹل ہے، وہ بھی اسی طرح بنا ہے. اسی طرح بے شمار ادارے، حتیٰ کہ پاکستان کے تقریباً اکثر شہروں میں ایک ایک آدمی نے یتیم خانہ اور رفاہی ادارے بنائے ہوئے ہیں. تو جب حکومت دیکھتی ہے، دنیا دیکھتی ہے کہ مدارس کو چلانے کی کیپیسٹی اور طاقت جو پاکستانی عوام میں ہے، اس طرح کی دنیا کی کسی بھی قوم میں نہیں ہے. انہوں نے تو پہلے حکمرانوں کے ذریعے سے، حکومتوں کے ذریعے سے، فوجی حکمرانوں کے ذریعے سے، جمہوری حکمرانوں کے ذریعے سے انہوں نے کوشش کی کہ مشکلات پیدا کیے جائیں مدارس کے لیے. مدارس کو چندہ دینے والے لوگوں کا گھیراؤ کیا جائے، ان کو تنگ کیا جائے، ٹیکسوں کے حوالے سے، دوسرے ذرائع کے ساتھ ان کو محدود کیا جائے، لیکن پھر بھی وہ ناکام رہے. اب حکومت تو یہ کرتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مدارس خالص چندے پر چلتی ہے. پاکستان میں چندہ کرنے والے لوگ بھکاریوں سے بھی زیادہ ہو گئے، اور اتنے زیادہ ہو گئے کہ پورا سال چندے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. کچھ علاقے ہیں وہاں پر لوگوں نے کاروبار ہی یہی بنایا ہوا ہے، اور ان کو کاغذ، ان کو جو اسناد ہے، وفاق المدارس کے الحاقات ہے، وہ مدارس کے محتممین دیتے ہیں، اور حکومت کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. الٹا ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، ترغیب دیا جاتا ہے کہ دے دو، اگر مدرسے میں نہیں دے گا خود تو کھائے گا، مسلمان ہے. اس سے جو واقعی مدارس تھے اور جن کے مالی اخراجات لاکھوں میں نہیں کروڑوں کے حساب سے ہے سالانہ، اسی طرح بے شمار مدارس ایسے کہ ان کے اخراجات سالانہ کروڑوں کے حساب سے ہوتے ہیں. اب جب ہر مسجد میں صبح شام ہر نماز میں چندے کا آواز ہو جاتا ہے، لوگوں کو سے چندہ لے کر وہاں ان کو دے دیا جاتا ہے، اور ان کا نہ حقیقت ہوتی ہے اور نہ جو ہے ان کی کوئی اصل ہوتا ہے، ان کو دے دیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے جو اصل مدارس ہوں گے ان کے مالیت میں بہت کمی آ جائے گی، اور اس کا اثر ہم جامعہ حقائق سے دیکھ رہے ہیں. جو 3-4 ہزار طلباء کو خرچہ، رہائش، سب کچھ دیتا تھا، آج وہ قسم پرسی کے عالم میں ہے. اس میں کوتاہی کس کی ہے؟ ایک تو حکومت کی، جو صحیح اور غلط کے امتیاز کیے بغیر ہر آدمی کو کھلی چھوٹ دی ہوئی کہ وہ بازار میں گھوم کر چندہ کرتا ہے، مسجد میں کھڑے ہو کر چندہ کرتا ہے، انفرادی طور پر کرتا ہے. دوسری جو یہاں پر سب سے بڑی کمزوری ہے وہ وفاق المدارس کی ہے. اسی طرح جو بریلوی مکتبہ فکر کے جو وفاق ہے اس کے، جتنے وفاق پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان سب کی ہے کہ انہوں نے چندے اور مالیات کے لیے کوئی ضابطہ نہیں بنایا. ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اگر واقعی جو حقیقی مدارس ہے ان کو مالی بحران سے بچانا ہے، ان کے مالی پریشانیوں کو دور کرنا ہے، تو اس سے پہلے ضروری یہ ہوگا کہ جو محتمم اپنے کاغذات، مدرسے کے کاغذات غلط طریقے پر استعمال کرتا ہے، 5,000 10,000 میں بیچ دیتا ہے، اس کی وہاں سے الحاق ختم کر دیا جائے.
اور اشتہار دے دیا جائے وفاق المدارس کے جو رسالہ ہے اس میں کہ آج کے بعد یہ مدرسہ جو فلاں علاقے میں ہے، فلاں نام پہ ہے، فلاں آدمی ہے، اس کا فلاں رجسٹریشن نمبر تھا، اس کو ہم نے اپنے الحاق سے ختم کر دیا ہے۔ جب تک وفاق المدارس کوئی ٹھوس اقدام نہیں کرتا تو جو واقعی اور حقیقی طور پر جو بڑے مدارس ہیں وہ مالی بحران کا شکار ہوں گے۔ یہ تو آغاز ہے، اب لوگ چل پڑے، مفت کے کاروبار ڈھونڈ لیے۔ تو جب ایسی صورتحال ہوگی تو وفاق کے لیے ضروری ہے کہ وہ قدم اٹھائے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وفاق المدارس العربیہ کا جو نائب صدر ہے وہ اسی مدرسے کے محترم جامعہ حقانیہ اکڑ و خٹک کے محتمم جناب شیخ الحدیث حضرت مولانا انوار الحق صاحب ہیں۔ وہ وفاق میں یہ بات اٹھائے اور ان مدارس پر، ان لوگوں پر حکومت کے ذریعے سے اپنے طریقے پر ایسی کڑی نگاہ رکھے کہ آئندہ کسی کو یہ ضرورت نہ ہو، ورنہ ہماری حالت پاکستان میں مدارس کی حالت بالکل ٹپ کی طرح ہوگی جو انگریزوں نے سازش کر کے کیا، اور اب ہم خود اپنے پاؤں پر کلہاڑا مار دیں گے اور مدارس بند ہو جائیں گے اور لوگ چندہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مدارس کا اور ان کے منتظمین کا اور جو واقع حقیقی طور پر مدارس اور دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔